اچھا، اب ہم تھوڑا سا بزنس کمبینیشنز کی ڈسکشن میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزنس کمبینیشنز ہیں ان کی فارمز کیا ہو سکتی ہیں یا کیا فارمز ہوتی ہیں۔ آپ نے مجھے ابھی پچھلی ڈسکشن کے دوران ورٹیکل کا، ہاریزونٹل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ دیکھیے، بزنس کوئی بھی ہے، مثلا آپ ایک گارمنٹس فیکٹری کی مثال لے لیں۔ اب ایک گارمنٹس فیکٹری ہے، اب دیکھیے اس کی ایک ورٹیکل ڈائمنشن ہے۔ ورٹیکل ڈائمنشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کے بیکورڈ ہے، وہ سپلائرز ہیں جہاں سے وہ اپنے میٹیریل یا لیبر یا دوسری چیزوں کو سورس کر رہا ہے، اور ایک اس کا فارورڈ ہے جہاں اس کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، ریٹیلرز ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک ہاریزونٹل ڈائمنشن ہے بزنس کی، جس میں اس کے کمپیٹیٹرز ہیں یا وہ والے پلیئرز ہیں جو اس کے پیرالل سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹو ڈائمنشنز آف آ بزنس۔ تو جب آپ ریلیٹڈ سیکٹر میں رہتے ہیں یا ریلیٹڈ رہتے ہیں تو آپ ان دو ڈائمنشنز میں کمبینیشنز بناتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی تفصیل سے اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک بزنس کمبینیشن کی جو فارم ہے وہ ہاریزونٹل ہوتی ہے۔ مثلا کمپنی سیم انڈسٹری کے اندر اور سیم سٹیج کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیرلل لیول کی کمپنیز کے ساتھ کمبینیشن بنائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہاریزونٹل کمبینیشن ہے۔ مثلا دو گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ آپس میں مرج کر جائیں، ہاریزونٹل کمبینیشن کہلائے گا۔ اچھا، ورٹیکل کمبینیشن جو ہے اس میں کمپنیز ڈفرینٹ سٹیجز آف سپلائی چین پہ ہوتی ہیں۔ اس نے میں نے بتایا ہے کہ ایک گارمنٹس فیکٹری ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کپڑا بنانے والی، جس کو ہم ٹیکسٹائل ویونگ کمپنی کہتے ہیں، ایک کمپوزٹ یونٹ ہے جو کہ ویونگ اور ڈائنگ بھی کر رہا ہے۔ تو اگر وہ اس کو ایکوائر کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ ورٹیکل آپ کا کمبینیشن ہے۔ یا اگر آپ ریٹیلرز میں ریٹیل اینڈ کے اوپر اپنا جو ہے وہ سٹور بنا لیتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا مختلف جو ٹیکسٹائل گروپس ہیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ ورٹیکل اینڈ کے اوپر اپنے سٹورز بنائے ہوئے۔ آپ لوگوں نے، اگر آپ لاہور آتے رہتے ہیں تو آپ نے چین ون کا نام سنا ہوگا، چناب ٹیکسٹائل والوں کا وہ بڑا سٹور ہے۔ اسی طرح آئیڈیاز بائی گل احمد آپ نے نام سنا ہوگا، اسی طرح ہیبٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو یہ مختلف ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ ٹیکسٹائل جو مینوفیکچرنگ کمپنیز تھیں انہوں نے ورٹیکل انٹیگریشن اس حوالے سے کی۔ اچھا، اسی طرح سے کنگلومیریٹ ایک فارم آف بزنس کمبینیشن ہے جس میں بہت ساری ان ریلیٹڈ بزنسز اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ٹپیکلی ہماری کتابوں کے اندر جنرل الیکٹرکس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ جی ای جو ہے امریکن کمپنی، اس کے اندر ایویشن بھی ہے، فائنینس بھی ہے، اپلائنسز بھی ہے، یعنی بہت سارے مختلف بزنسز آپ کر رہے ہوتے ہیں انڈر دا ون امبریلا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے کنگلومیریٹ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پر پاکستانی مثالوں میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے ہاؤس آف حبیب بھی ہے اور دوسرے گروپس بھی ہیں جو کہ بہت سارے ان ریلیٹڈ بزنسز آپس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ اپنا کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی جو فارمز آف بزنس کمبینیشن ہیں ان کی کچھ ہم نیشنل اور اسی طرح سے کچھ انٹرنیشنل جو اگزامپلز ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا ڈزنی کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک بڑا بزنس ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر وہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس نے جو ایک اور 21st سینچری فاکس کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کر ایک کمبینیشن اپنا بنایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک بزنس کمبینیشن۔ اسی طرح ووڈا فون کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، جو لوگ یورپ میں آتے جاتے رہتے ہیں انہوں نے ووڈا فون کا نام سنا ہوگا۔ اب اسی طرح ووڈا فون نے ایک کمپنی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک بڑی موبائل کمپنی تخلیق کی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی حال ہی میں موبلنگ کا برانڈ جیز ہے، تو موبلنگ نے وارد جو ایک کمپنی تھی اس کا کمپیٹر تھا، اس کے ساتھ مل کے ہاریزونٹل کمبینیشن بنایا۔ اسی طرح جو یونائٹڈ بینک لمیٹڈ ہے اس نے بھی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی برانچز کو اپنے ساتھ مرج کر لیا، تو ظاہر ہے وہ کمپیٹنگ برانڈ تھا، یہ بھی ایک لوکل ہمارے سامنے مرجر کی مثال آ گئی۔ ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں
اور کچھ اور انٹرنیشنل اور نیشنل مثالیں جو کمبینیشنز کی ہے ان کو دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس امیزون ایک بہت بڑا ریٹیل نام ہے. ہمارے پچھلے ماڈیولز کی میں مختلف اگزامپلس کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے رہے ہیں. تو اس نے ایک کیوا سسٹمز ویئر ہاؤسنگ کا نظام تھا، اس کو اس نے ایکوائر کر کے تو ایک اس کو آٹومیٹ کرنے کے بعد ایک کمبینیشن بنا لیا. اسی طرح سے آئیکیا کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یورپین ایک سویڈش فرنیچر ریٹیلر ہے. اس نے مختلف جو فارسٹری کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بزنس کمبینیشن بنایا ہوا ہے تاکہ اس کو جو لکڑی کی سپلائی ہے، جو ووڈ کی سپلائی ہے، وہ اس کو اچھی ملتی رہے. ہمارے یہاں پر نشاط کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. نشاط نے ویسے تو اب اس کی مثال یہاں تو ہم نے نشاط چونیا پاور کے ساتھ اس کی ورٹیکل انٹیگریشن ہے، مگر اب نشاط گروپ کو دیکھیں تو اس نے آٹو موبائل سیکٹر کو بھی وہ اپنے انٹرنیشنل برانڈ کے ساتھ اس نے ایک جوائنٹ وینچر ان کا چل رہا ہے. اسی طرح اینگرو کا آپ نے نام سنا ہوگا، فرٹیلائزرز کمپنی ہے، وہ اینگرو لاجسٹکس ہیں، انہوں نے مل کے ایک کمبینیشن بنایا ہوا ہے. تو یہ ایگزامپلز اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو ہمارے پاس اور انٹرنیشنل ایگزامپلز بھی آ جاتی ہیں. لوکل ایگزامپلز میں لکی گروپ کا آپ نے نام سنا ہوگا، لکی سیمنٹ بنانے والے. اچھا، اگر آپ دیکھیں کنگلومیریٹ میں ان کی ایگزامپل دیکھیں تو لکی والے اس وقت ٹیکسٹائل میں بھی ہیں، آٹو موبائل میں بھی ہیں، انرجی کے اندر بھی ہیں. تو بہت ڈائیورسٹی ہے. ڈائیورسٹی کی وجہ سے رسک بھی ان کا جو ہے وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہاؤس آف حبیب کا میں نے نام لیا تھا آپ کے سامنے. ہاؤس آف حبیب اس وقت پاکستان کا پرانا گروپ ہے. یہ ایک زمانے میں حبیب بینک کی پیرنٹ کمپنی بھی ہوتی تھی. اس وقت بھی بینک الحبیب جو ہے اس میں بھی ہیں، یہ حبیب یونیورسٹی بھی ان کی ہے. اسی طرح سے انڈس موٹر جو ٹویوٹا کا برانڈ کرتی ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ان کے پاس ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ جو بزنس کمبینیشنز ہیں وہ کاروبار کی دنیا میں کس طرح سے مقبول ہیں. امید ہے کہ آپ کو ان ایگزامپل سے بزنس کمبینیشن کی اور بہتر سمجھ آئی ہوگی. شکریہ.